آج مجھے یہ بتائیں کہ کون خوش نہیں ہے؟ سب خوش ہیں؟ سب خوش ہیں میں پہلی تلاوت آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پیدائش 12 باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ابرام کا مطلب ہے باپ، اور ابراہم کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ یہ دونوں باپ کے نام سے ان کے ناموں سے منسوب ہے، لیکن خدا نے ابھی ابراہم نام نہیں رکھا، بلکہ ابھی ان کا نام ابرام ہے۔ میرے عزیزو، یہ بزرگ باپ ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، پھر بھی اس کے نام کا مطلب ہے ایک باپ۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے ان کو آ کر جو ایک شہر تھا پور، جو ان کا بھائی خاندان تھا، گاؤں تھا، وہاں اس گاؤں میں خدا ابرام کو ملے اور کہا کہ تو اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور تو اپنے ناطے داروں سے، اپنے یاروں دوستوں سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر، اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا اس میں چلا جا، پھر میں تجھے برکت دوں گا اور میں تجھے بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ بیٹے بیٹیاں ہیں نہیں، لیکن خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خداوند اسے کہتے ہیں کہ میں تیرا نام سرفراز کروں گا۔ پھر خداوند اسے کہتے ہیں ابراہم کو کہ تو باعث برکت ہو۔ اسی وقت
خدا نے ابھی ابراہیم خدا کی باتیں سن رہا ہے، ابھی خدا کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و رکاب کو، اپنے دوستوں کو اور تمام ملک کو جس سے خدا نے اسے نکلنے کا حکم دیا، ابھی اسی ملک میں ہے، اسی علاقہ میں ہے، تو خدا نے اسے کہا تم مبارک ہوگا نہیں، ہو کہا ہے، ہوگا نہیں، ہو کہا ہے، تم مبارک ہو۔ اسی وقت خدا نے اسے برکت بخش دی اور اسی وقت سرفرازی بخش دی، کیونکہ خدا نے اسے کہا کہ تو جا، جو میں ملک تجھے دکھاؤں گا اس ملک میں جا۔ اور وہ گیا اور جانے سے پہلے خدا نے اسے برکت بنا دیا، خدا نے اسے سب قوموں کو میراث میں کر دیا، سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ یہ خدا کا فرمان ہے، یہ خدا کی بلیسنگ ہے، جو اس نے ابھی حکم کی تعمیل نہیں کی تو خدا نے اسے پہلے ہی اپنی تمام برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ میرے عزیزو، پھر خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تجھے میں مبارک بھی کہتا ہوں، اور جو کوئی تجھے مبارک کہے، جو کوئی تجھے برکت دے، میں ان کو برکت دوں گا، اور جو ان پر لعنت کرے اور میں ان پر لعنت کروں گا۔ یہ خدا کی برکت تھی، یہ خدا نے اس کے نام کو سرفراز کیا اور خدا نے اسے برکت بخشی۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم جب غور کرتے ہیں، ایک لفظ ہے سرفراز، یہ نام کو سرفراز کرنا ہے، دوسرا ہے سرفرازی، جب ہم خدا کے حضور عمل کرتے ہیں تو وہ سرفرازی بخش دیتا ہے۔ پھر وہ سرفرازیاں ہیں، سرفرازیاں جو ہیں یہ بہت ساری برکتیں مل کر یہ لفظ بنتا ہے سرفرازیاں۔ تو خدا نے ابراہیم کے نام کو سرفراز کیا اور اس کے نام کو تبدیل کر کے ابراہیم رکھ دیا، اور خدا نے اس کو قوموں کا باپ بنا دیا۔ جس کی اولاد نہیں تھی اس کو قوموں کا باپ خدا نے برکت دے کر بنا دیا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، ہمارا نام سرفراز ہے، ہم کام کچھ اور کرتے ہیں۔ میں نے سرفرازوں کو جن کے نام سرفراز ہیں، مسیحی برادری میں سگریٹ پیتے اور طرح طرح کے نشے کرتے میں نے دیکھے ہیں، اور نام سرفراز اور کام کوئی اور۔ میرے سرفراز نام ہے، ماں باپ نے سرفراز نام رکھ دیا ہے تو سرفرازی حاصل کرنے والے بن جائیں، نہ کہ ہم جو لعنت کا باعث بنے، بلکہ خدا نے اسے کہا کہ تو جو ہے وہ سرفراز ہو، تو باعث برکت ہو۔ جب ہمارے پاس برکت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کیا برکت دیں گے، اپنے بیوی کے لیے باعث برکت کیا بنیں گے، کیونکہ ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ برکت اس وقت آئے گی جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، جس طرح ابراہیم کے نام کو چھوڑ کر جہاں خدا نے اسے بتایا وہاں چل دیا، جہاں شہد اور دودھ اور یہ نہریں بہتی تھی، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی، وہاں اس وقت میں جانے کے لیے خدا نے اسے بابرکت بنا دیا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اپنے ارد و گرد میں دیکھیں کہ بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، جب تک وہ ابراہیم کو اور بنی اسرائیل کو برکت نہیں دیتے اور ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، خدا نے کتنی سرفرازی بخشی ہے زمین پر اپنے بندہ کو، اور اپنے بندوں کو جو اس کے حکموں پر
ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب دنیا میں اس سرزمین میں اس کی سرزمین میں بہت بڑا امیر آدمی تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کامل تھا، وہ راست باز تھا، وہ خدا کے حضور جھکتا تھا، وہ خدا کی حمد و ثنا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی میرے بچوں سے کو خطا ہو گئی ہے، کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہو. وہ ہر روز شکر گزاری کرتا تھا، وہ ہر روز عبادت کرتا تھا، وہ ہر روز کامل بننے کی کوشش کرتا تھا. وہ ایماندار تھا، وہ راست باز تھا، اور وہ خدا نے اس کو کتنی سرفرازی بخشی کہ اس کی سرزمین میں اس کے برابر کا کوئی بھی شخص نہیں تھا. کوئی بھی شخص اس کے برابر کا نہیں تھا. اور جب اس پر مصیبت آئی، اس سے پہلے اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سارے نوکر چاکر. اتنا سرفراز خدا نے سے کیا تھا، اتنی برکت، اتنی بلیسنگ اس کے پاس تھی کہ خدا پوری اس وقت علاقہ میں سب سے بڑا امیر آدمی تھا. تو میرے عزیزو، جب اس پر مصیبت آ گئی تو بیوی کہتی ہے کہ تو خدا کو برا بھلا کہہ دے اور اس مصیبت سے چھوٹ جا. تو اس نے کہا کہ کیا میں جس نے مجھے سکھ دیا ہے، کیا میں دکھ پاؤں؟ اب دکھ کی حالت میں اسے برا بھلا کہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. دکھ دیے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. جب آزمائش کا وقت پورا ہو گیا تو کیا ہوا کہ خدا نے اسے دگنی برکت بخش دی، دگنی سرفرازی بخش دی، دگنی بلیسنگ کر دی. میرے جب ہم پولی کارب جو یسوع کے نام سے شہید ہوئے تھے، جب ہم ان کی حوال کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا 84 برس میری عمر ہے، تو میں کیا 84 برس میرے خدا نے مجھے کوئی دکھ پریشانی کوئی تکلیف نہیں دی. یہ پولی کارب حضرت یوحنا رسول کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کے روحانی بیٹے تھے اور یسوع کے سپاہی تھے. اور خدا نے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا باعث نہ بنایا. اور جب ان کو کہا کہ یسوع کو برا بھلا کہہ دے، اس نام کو لینا چھوڑ دے، تو ہم تجھے معلومات کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یسوع نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے. سب سے پہلے 84 برس میری عمر ہو گئی ہے، مجھے خدا نے کوئی آج تک دکھ پریشانی نہیں دی ہے. اب وقت آیا ہے کہ میں اسے جلال دوں، وہ میری زندگی سے جلال پائے اور وہ مجھے ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اس نے مجھے آزاد رکھا ہے. اور میں اب کیوں ایسا کروں؟ اور اس بندے نے خدا کی یسوع کے نام سے اپنی جان کو فدیہ میں دے دیا، اپنی جان قربان کر دی، اور یسوع نے اسے زندگی کا تاج بخش دیا جو آسمان پر آج بھی خداوند یسوع کے تخت کے نیچے پکار رہے ہیں کہ کب تو میرا انصاف کرے گا. تو میرے عزیزو، وہ آج بھی تاج کے وارث ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو تمام قدرتوں سے آزاد کر کے، تمام بندنوں سے آزاد کر کے، تمام اپنے رشتہ داروں سے آزاد ہو کر، تمام دل کی باتوں سے، دل کی خواہشوں سے آزاد ہو کر خدا کے
کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے حضور جھکتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں، خدا ان کو سرفراز کر دیتا ہے۔ ہلیلویا، خدا کے نام کے لیے زور تعظیم کریں۔ دانیل، یہ سدرک، میشک، عبدالنجو، یہ 4 شخص تھے۔ یہ چاروں ہی بلکہ شاہ یہودا یہویاقین کے دور میں وہ 3 سال سے حکومت کر رہے تھے، تو شاہ بابل نبوکت نظر بادشاہ نے یہودا پر، یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو وہ سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، خاص کر یہودی لوگوں کو، وہ اسیر کر کے بابل میں لے گئے۔ جب بابل میں لے گئے تو نبوکت نظر بادشاہ جو تھے، وہ نیکو شخص تھا، بادشاہ تھا، اس نے حکم کیا جلوداروں کے سردار کو، خواجہ سلام کے سردار کو، کہ تو جا کر جتنے بھی خوش نما شخص ہیں، خوبصورت شخص ہیں، عقل مند ہیں، فہم والے ہیں، علم والے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر میرے حضور کھڑا کر۔ جلوداروں کے سردار نے دانیل کو، میشک کو، کیونکہ ان پر خدا کا مسا تھا اور یہ لوگ سرفراز کیے ہوئے تھے، برکت والے لوگ تھے اور باعث برکت تھے، تو یہ بادشاہ کے حضور لائے گئے۔ جب بادشاہ کے حضور لائے گئے تو لانے سے پہلے حکم تھا کہ ان کو شاہی کھانا کھلایا جائے اور پھر جو خوب موٹے تازے ہٹے کٹے ہو جائیں میرے حضور آ جائیں۔ تو جب دانیل، سدرک، میشک، عبدالنجو کو لایا گیا تو جلوداروں کے سردار نے حکم کے مطابق ان کو گوشت میخ کھلانی شروع کر دی۔ انہوں نے گوشت تو کھا لیا، میخ کو چھوڑ دیا، اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہم تیری بادشاہی کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم وہ کھانا کھائیں گے جو سات پات ہے، ہم سات پات کھائیں گے، ہم تیرا شاہی کھانا نہیں کھائیں گے۔ جب اس نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، اگر ہمیں 10 دن ہمیں کھانا دو 7 بار، اور 10ویں دن کے بعد اپنے جو تمہارے جو ممبر ہوں گے، جو تمہارے کشتیوں کے لوگ ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرنا اور ہم ان سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ تو جب وہ وہاں کھانا 7 بار کھا رہے تھے، 10 دن پورے ہوئے، جب ان کو اکٹھا لائن میں کیا گیا تو ان کے چہرے لال سرخ اور خوب خوشنما چہرے تھے، اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان کے چہروں پر جو تھی وہ رونقی تھی۔ تو جب ان کو پیش کیا گیا اور بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، دانیل، سدرک، میشک، عبدالنجو، ان تینوں چاروں کو جب بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے حضور کاربرداری پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب دانیل خدا بادشاہ کے حضور سرفراز ہوا، اور دانیل نے بادشاہ کو کہا کہ میرے ساتھی 3 اور ہیں، اور ان کی درخواست پر بھی بادشاہ نے ان کو کاربرداری پر لگا لیا، بابل میں ان کو حاکم بنا دیا۔ یہ ان کی سرفرازی تھی جو قید کی صورت میں، اسیری کی صورت میں تھے،
اور خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور حمد و ثنا کے بعد خدا نے ان سے برکت دی، اور دشمن ملک کے اندر خدا نے ان چاروں کو سرفرازی بخشی۔ اور دانیل بادشاہ کے حضور ٹھہرا رہتا تھا، اور یہ تینوں کارپردازی کرتے تھے اور بادشاہ کے حاکموں کے ساتھ مل کر حکومت کرتے تھے، اور لوگوں نے اور وہاں ان کے پر جو ہے وہ حسد کیا۔ حسد کرنے کے بعد بادشاہ کے حضور پیش کیا، اور بادشاہ نے جو ہے ایک جو ہے مورت بنوا دی، اور بادشاہ نے جب مورت بنوائی تو اس وقت حکم کیا، کیونکہ کوئی بھی شخص میری مورت کو جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، جب خدا نے دانیل کو جو سرفراز کیا، اس کے نام کو برکت دی، کیونکہ اس نے بادشاہ کے حضور اور اس کی خواب کی تعبیر کی، اس کے حضور جو اس کی خواب بیان کی، کیونکہ بادشاہ سلامت جو تھے وہ خواب بھی بھول گئے تھے اور خواب کی تعبیر بھی وہ چاہتے تھے کہ ہو۔ تو جب انہوں نے دانیل نے کی تو دانیل کو خدا نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور اسے سرفراز کر دیا۔ اور جب دانیل نے مورت بنوائی حسد کے طور پر، بادشاہ نے نبوکدنصر بادشاہ نے مورت بنوائی حسد کے طور پر، تو جب انہوں نے سجدہ نہ کیا، دانیل نے سجدہ نہ کیا، سدرک نے سجدہ نہ کیا، میثق نے سجدہ نہ کیا، عبدالنجور نے سجدہ نہ کیا، اور وہ چپکے کیونکہ وہ ان کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے کہ یہ غلام ہوتے ہوئے، یہ اسیر ہوتے ہوئے، یہ قیدی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں حکومت کرتے ہیں، تو انہوں نے حسد سے ان کے ساتھ ان کو پکڑوانے کی کوشش کی اور ان کو حکم کیا، اور بادشاہ نے مہر کر دی کہ جو جب بجے، جب اعلان ہو، جب ٹائم ہو، جب لارن بج جائے تو ہر شخص، ہر گھٹنا میرے حضور جھک جائے۔ اور انہوں نے سجدہ نہ کیا، اور انہوں نے چھپکے کھڑکی میں دیکھا کہ یہ کیا ہمیں بادشاہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پورنا بجا اور الارم ہوا اور انہوں نے سجدہ نہ کیا، اور انہوں نے جا کر بادشاہ کے حضور یہ ان کی شکایت کر دی، بادشاہ سلامت تیرے حکم کی یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ تعمیل نہیں کرتے، کیا تو ان کا بادشاہ نہیں ہے؟ تو بادشاہ جو کہروان ہوا اور ان کو آگ میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو، جب آگ میں ڈال دیا تو وہ جلانے والے ڈالنے والے جل گئے، اور جو ڈالے گئے ان کا ایک بال بھی نہ چلا۔ ہلیلویا، ان کا ایک بال بھی نہ چلا، اس لیے کہ خدا نے ان کو سرفرازی بخش دی، خدا نے ان کو سرفراز کیا، اور پھینکے 3 اور آگ میں 4 مہر دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب آگ سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ تمہارے خدا کو میں مان گیا ہوں، تمہارا خدا چھڑانے والا ہے، اور خدا کے نام کو بھی عزت بخشی، اور خدا نے اپنے بندوں کو سرفراز کیا اور ان کو صوبہ بابل کا حاکم مقرر کر دیا۔ سو خدا آپ کو بھی جو ہے وہ سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو میرے لیے، آپ کے لیے بخش دیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور کامل بن جائیں، راست باز بن جائیں، ایماندار بن جائیں، اپنی کمی کمزوریاں اس پر ڈال دیں، اور وہ ہمیں میرے جب ہم اس کے خون سے دھل جاتے ہیں، اس کے خون کے وسیلہ سے آزاد ہو چکے ہیں، تو پھر ہم بھی سرفراز کیے جائیں گے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ تو ہی خدا ان کا بیٹا ہے، تو ہی خدا کا بیٹا یسوع ہے، تو ہی نجات دہندہ ہے، تو ہی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر تو ہی ہماری نجات دہندہ ہے،
تو میرے دل جب ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سرفراز کرے گا. پھر ہمارے نام کتاب حیات میں درج ہو جائیں گے. پھر ہم سرفراز کیے جائیں گے. پھر ہمیں ایک نیا پتھر دیا جائے گا اور اس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا. پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تاج دیا جائے گا. پھر ہم اتنے سرفراز کیے جائیں گے کہ وہ کہے گا یہ میرے باپ کے مبارک لوگ ہیں. ہلیلویا. پھر وہ جب ہمیں مبارک لوگ کہے گا تو پھر خدا ان کے باپ کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے ہمیں پیش کرے گا. اور اس دنیا میں بیٹے کے علاوہ نجات نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے وہ بیٹے کے نام کے علاوہ اس باپ سے مانگ نہیں سکتا. باپ آج بیٹا آج ہماری پاکلو کی وساست سے شفایت کر رہا ہے اور آج ہماری شفایت پاکلو کر رہی ہے. بیٹے کی صورت میں شفایت ہو رہی ہے. میرے عزیزو، کل کوئی شفایت کرنے والا نہیں ہے. کل ہمیں سرفراز کرنے والا نہیں ہے. وقت نزدیک ہے. ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جدا ہونے والے ہیں. ہم باپ کے پاس جانے والے ہیں. تو میرے عزیزو، جب ہم سرفراز باپ کے سامنے نہیں ہوں گے، ہم باپ کے سامنے سرفرازی نہیں پائیں گے، تو ہمیں کہے گا اے ملامتوں، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میری تمہارے ساتھ کوئی واقعیت نہیں ہے. آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج ہی وقت قبولیت کا ہے. سو خداوند آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے